بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یوسف علیہ السلام نے جب خواب بیان فرمایا تو تعبیر سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے یہ تاکید فرمائی یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک ویکیدوا لک کیدا، کہ میرے بیٹے یہ بات چھپا لو، چپ کر جاؤ، کسی کو نہ بتانا، حتیٰ کہ بھائیوں کو بھی نہ بتانا. ہو سکتا ہے انہیں اس سے حسد محسوس ہو، اور پھر یقیناً شیطان تو انسان کا واضح دشمن ہے ہی، تھوڑا سا اسے موقع ملے تو پھر بات کو بڑھا دیتا ہے اور یہ تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کر دے. علماء حق فرماتے ہیں کہ اللہ کریم سے کسی کو کوئی نعمت ملے تو اسے اشتہار نہیں دینے چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے. اسے اپنی بڑائی کا سبب بنا کر بندے کے سامنے ڈینگیں نہیں مارنی چاہیے. بالخصوص تصوف کے مسائل میں علماء حق فرماتے ہیں کہ صوفی کو اگر کوئی اعلیٰ منزل، اعلیٰ رتبہ، نعمت نصیب ہو تو اسے بندے کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے. ذکر کرنے سے اکثر لوگوں کو مشاہدات ہو جاتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ بہت اعلیٰ منازل ہوں تو اسے مشاہدات نصیب. پھر وہ جو چند چیزیں انہیں نظر آ جاتی ہیں اس کا اشتہار بنا لیتے ہیں، پھر بے شمار ساتھیوں کو پیچھے لگا لیتے ہیں، پھر وہ حضرت صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، صاحب آ گئے. کسی نے کوئی کام بھی کرنا ہے تو ان سے پوچھا جا رہا ہے.
شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام واضح ہے، اور کہیں کوئی غلطی ہے تو کسی عالم سے پوچھو کہ ہم کس طرح سے کریں، جس طرح اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم اس طرح سے کرو، کشف والے کو کیا پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ پھر کسی کا کشف بغیر نبی کا کشف پوری امت کے لیے حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، ساری امت مکلف ہے اس پر عمل کرنے۔ غیر نبی کتنے بڑے رتبے کا آدمی، اس کے کشف کا کوئی دوسرا مکلف نہیں ہوتا، وہ اس کے اپنے لیے دلیل ہے، دوسرے کے لیے۔ نبی کا کشف درست ہوتا ہے، ولی کا کشف اس بات کا محتاج ہے کہ وہ انبیاء کی بتائی ہوئی شریعت کی حدود کے اندر ہے تو درست ہے، اگر حدود سے ٹکراتا ہے تو ولی کو غلطی لگ رہی ہے سمجھنے۔ تو یہ اس طرح احتیاط کرنا چاہیے، خصوصاً صوفی کو اپنی بڑائی نہیں سمجھ لینی چاہیے، اپنی عجز کا خیال رہے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ تاکید فرمانے کے بعد انہوں نے تعبیر فرمائی، خواب کی، فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس طرح آپ کا پروردگار آپ کو چن لے گا، برگزیدہ کر دے گا، بہت بڑا رتبہ دے گا، اور رتبہ دینی رتبہ، سب سے بڑا رتبہ دین کے اعتبار سے نبوت اور دنیا کے اعتبار سے حکومت و سلطنت ہے۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ اللہ ہر دو عالم میں آپ کو بہت بڑا رتبہ دے گا، آپ کے پاس اللہ آپ کو نبوت بھی عطا کرے گا اور ریاست و سلطنت بھی ہوگی۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمائے۔ خواب کی تعبیر کی بات حضرت نے اپنے اس اندازے پر ارشاد فرمائی ہوگی کہ یہ نعمت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھی، اسحاق علیہ السلام کے پاس بھی تھی، خود یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی نبوت تھی، اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو ان تینوں ہستیوں کے پاس خواب کی تعبیر کا علم بھی تھا۔ تو اسی میں سے آپ نے اندازہ لگایا کہ جب انہیں بھی نبوت عطا ہوگی تو علم تعبیر بھی عطا ہوگا۔ فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، آپ پر اپنی نعمتیں تمام کر دے گا، یعنی انتہائی مدارج عطا فرمائے گا۔ تو دین کے اعتبار سے آخری منزل نبوت ہے، دنیا کے اعتبار سے آخری منزل حکومت و سلطنت ہے۔ تو آپ کو دونوں طرح سے اللہ کریم نعمتیں مکمل فرما دے گا، تمام فرما دے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب کے لیے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے بھی آپ سرمایہ افتخار ہوں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، تلقین فرما رہے ہیں کہ بھائیوں کو خواب نہ بتانا۔ کسی طرح انہوں نے بھی سن گن پا لی، کچھ انہیں کہیں سے پتہ چل ہی گیا گن۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، انہیں کنویں میں ڈال دیا، پھر وہ قافلے والوں نے نکالا، غلام بن کے بک گئے۔ تو بھئی یہ کیا آل یعقوب پر کون سا احسان ہوا؟ آل یعقوب تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے حالات تو اور بگڑ گئے، ایک نبی کو ایذا پہنچائی، والد بزرگوار بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، وہ برسوں روتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئیں، تکلیف میں تڑپتے رہے۔ دوسرا بھائی جو اللہ کا نبی بھی تھا اسے کنویں میں ڈال ہے، پھر قافلے والوں کے پاس بردہ بنا کر فروخت کر دیا۔ بردہ فروشی ایک ایسا
نظام تھا اور ایسی تجارت تھی کہ ایک دفعہ جو غلام بن جاتا پھر وہ ساری عمر آگے آگے بکتے ہی چلا جاتا. اس کی آزادی کے امکانات اور وسائل بہت کم ہوتے تھے. تو ان پر کیسی برکت ہوئی. بعض لوگوں نے نادانی کی وجہ سے یہ بھی کہا کہ نبی کے زادے بیٹے تھے اور نبی کے بھائی تھے تو ان سے غلطی کیوں ہوئی. نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی کی اولاد یا نبی کے بھائی معصوم عن الخطا نہیں ہوتے. لیکن یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی باعث برکت ہوگا. آپ فرما رہے ہیں بے اعتبار انجام اور نتیجے کے. انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ وہ تائب ہوئے، یعقوب علیہ السلام سے معافی مانگی، انہوں نے معاف کر دیا. پھر یوسف علیہ السلام نے معافی مانگی، انہوں نے بھی معاف کر دیا. اور ان سب کو بھی 2 نبیوں کی صحبت نصیب ہوئی، 2 انبیاء کے صحابی بنے وہ بھی. تو غیر نبی کے لیے سب سے اونچا رتبہ صحابیت ہے. تو انہوں نے 2 نبیوں کی صحابیت پائی. تو اس نتیجے کے اعتبار سے ان کے لیے بھی آپ کا خواب بہت مبارک ثابت ہوا اور انجام کار انہیں بھی بہت بلند منازل نصیب ہوئی. کما تما علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح اللہ نے اپنی نعمتیں آپ کے آباؤں پر، آپ کے باپ دادا پر اپنی نعمتیں مکمل اور کامل فرمائی تھیں، ابراہیم علیہ السلام پر یا اسحاق علیہ السلام پر، اسی طرح آپ پر بھی بہت انعامات فرمائے گا، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا پروردگار جاننے والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اس کی حکمت کے تقاضے کیا ہیں اور اس کا علم کس طرح سے ہے یہ وہی جانتا ہے. ہر چیز کو ہر وقت جانتا بھی ہے اور کس کام کا کیا نتیجہ وہ پیدا فرماتا ہے یہ بھی اس کے دستے قدرت میں ہے. دیکھنے والے کو کچھ اور نظر آتا ہے، وہ کچھ اور سوچتا ہے. کرنے والا وہ مالک ہے، وہ اس کا کوئی اور نتیجہ کر دیتا ہے. کوئی بندہ اچھی چیز نعمت سمجھ کر کھاتا ہے اور اسی سے وہ اس کو زہر ہو کر ملتی ہے، یا بیمار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. نتیجے کا تو بندے کو پتہ نہیں. کوئی چیز تلخ کھاتے ہیں ہم اور اس سے صحت ٹھیک ہو جاتی ہے. نتائج تو اس کے دستے قدرت میں ہے. وہ علم رکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وہ دانا تر ہے، وہ اپنے کاموں کو خود ہی سمجھتا ہے. انسان تو جب اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کے احاطہ علم میں بات نہیں، کیا دیتا ہے یہ حادثہ تھا. دنیا میں اتفاقی ہو گیا. دنیا میں حادثات اور اتفاقات نہیں ہوتے. یہ سارے اللہ کریم کے دیے ہوئے پروگرام کے حصے ہیں. اس کے مطابق ہر کام ہوتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. ہمیں چونکہ اس کی حقیقت سمجھ نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں یہ اتفاقاً ہو گیا، یہ حادثاتی طور پر ہو گیا. کوئی بندہ مر جائے تو اخبار بھی بھرے پڑے ہوتے ہیں اس کی بے وقت موت. کیا تم نے اس کا وقت مقرر کرنا تھا اور اللہ کریم بھول گئے اور اسے بے وقت مار دیا. زندگی اور موت کا انسانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے فیصلہ ہو چکا. رزق کا فیصلہ ہو چکا، ہر چیز تقسیم ہو چکی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز جو نعمت جس کے حصے میں جانی ہے تقسیم ہو چکی اور سیاہی خشک ہو چکی، قلم خشک ہو چکی. جب وہ پیدا ہوا تھا تب سے آپ کو یقین ہونا چاہیے تھا کہ یہ مرے گا بھی. کسی بزرگ کے بھائی فوت ہو گئے تو لوگوں کی عادت ہے جب اظہار افسوس کے لیے جاتے ہیں تو پھر بڑی جرح کرتے ہیں جی انہیں تکلیف کیا ہوئی اور پھر موت کا سبب کیا بنا اور پھر کیا حالت ہوئی، کس حکیم سے علاج کرایا. اللہ کے بندے تم جو 2-4 کلمات تسلی کے کہو، دعا مانگو اور گھر جاؤ. تم تفتیش، بندہ فوت ہو گیا، دفن ہو گیا، اب اس کی بیماری کی تحقیق کر کے کیا کرتے؟ تو انہوں نے یہ سوال کسی نے داغ دیا جی ان کی موت کا سبب کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا اس کی زندگی.
زندگی سے بڑا اور موت کا سبب کیا ہے؟ جب زندہ ہے تو موت آئے گی۔ فرمایا اس کی زندگی اس کی موت کا سبب بن گئی۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ ارشاد ہوا کہ پوچھنے والوں نے تو آزمائش کے طور پر پوچھا، لیکن پوچھنے والوں کے لیے اس میں بے پناہ نشانیاں ہیں عظمت الہی کی، آپ کے نبی صادق و امین ہونے کے دلائل، آپ پر وحی نازل ہونے کے دلائل، حالات و واقعات کے نتائج کس طرح مرتب ہوتے ہیں۔ آدمی نبی پر وحی آتی ہے وہ برحق ہوتی ہے، انتہا تک وہ سچی ہوتی ہے، کامل سچائی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے وہی تو بہت بڑی بات ہے، خواب بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ پھر خواب کی حقیقت کیا ہے، خواب کی اقسام کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کو کس طرح لینا چاہیے اور کس طرح اس کے ساتھ برتنا چاہیے۔ تو پھر یہ نشیب و فراز زمانہ، حالات و واقعات دنیا کس طرح صادر ہوتے ہیں اور دنیا کے ساتھ دین کا توازن کیسے رکھا جاتا ہے۔ ہماری تو یہ مصیبت ہے نا کہ ہم کمزور ہوں، بھوکے پیاسے ہوں تو ہم اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، 2 دن ہمیں کھانا مل جائے تو پھر ہم بابو جی بن جاتے ہیں، پھر اللہ بھول جاتا ہے۔ دنیا مل جائے تو اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کی حکومت و سلطنت بھی ہو، دین کی نبوت بھی ہو، اللہ کا نبی اور صاحب رسول اور صاحب وحی بھی ہو، تو کس طرح سے امت کو چلائے، کس طرح سے کفار سے معاملہ کرے، کس طرح سے غیر مسلموں سے سلوک کرے، کس طرح سے مسلمانوں کی تربیت کرے، کس طرح سے عدل و انصاف کرے اور کس طرح سے عدالت کی کرسی پر، یہ سارے نظام کو ایک ہستی کس طرح دنیا اور آخرت کو جمع کر کے چلاتی ہے، فرمایا وہ ساری بات بھی اس قصے میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں تو جاننے والوں کے لیے بے پناہ دلائل ہیں، نشانیاں ہیں عظمت الہی کی، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہر بندے میں یہ استعداد نہیں ہوتی۔ دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دنیاوی نقصانات ہونے لگ جاتے ہیں، اور دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دین چھوٹنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا ان دونوں کا توازن کیسے رکھا جائے کہ دین میں سب سے بڑا منصب نبوت ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس نبوت بھی آ گئی، دنیا کا سب سے منصب بڑا حکومت و سلطنت اور ریاست ہے، اور ریاست کی ساری آبادی تک انصاف پہنچانا، ہر ایک کے حقوق پہنچانا، ہر ایک کو فرائض پہ آمادہ کرنا، ہر ایک سے اس کا کام لینا، یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن اللہ جنہیں عطا فرماتا ہے وہ کس طرح کرتے ہیں وہ پورے احوال فرمایا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں موجود ہے۔ جب بھائیوں کو اس کی خواب کی سنگن پڑی تو وہ کہنے لگے یار یہ تو یوسف علیہ السلام کا پہلی بڑا خیال رکھتے ہیں اور ان کے بھائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں والد گرامی، اب یہ خواب کا قصہ چلا تو یہ تو اور اسی طرف متوجہ ہو جائیں گے، حالانکہ ہم 10 بھائی ہیں اور ہم جوان ہیں، تکڑے ہیں، سارا گھر کا کام ہم کرتے ہیں، غلہ ہم لاتے ہیں، لکڑیاں ہم لاتے ہیں، گھر کے اسباب ہم لاتے ہیں، محنت مزدوری ہم کرتے ہیں، کماتے ہیں، ہم سارا گھر کا بوجھ تو سارے خاندان کا ہم نے اٹھایا ہوا ہے، تو والد صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ہماری زیادہ قدردانی کرتے اور ہم پر زیادہ توجہ فرماتے، لیکن وہ یہ معصوم بچہ ہے یوسف اور دوسرے بنیامین ان سے بھی چھوٹے ہیں تو ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے کرتے تو کوئی بات بھی تھی
اور پہلی از قالوا یوسف واخوه احب الی ابینا منا، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہم سے زیادہ عزیز ہیں والد گرامی کو، انہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، 10 بھائی ہیں، کڑیل جوان ہیں، گھر کا سارا کام ہم کرتے ہیں، گھر کا سارا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے، حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، راشن پانی لانے کی ذمہ داری ہماری ہے، کما کر لانے کی ذمہ داری ہماری ہے، دیکھ بھال ہم کرتے ہیں، محبت ان سے فرمائی جا رہی ہے۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہمارے والد گرامی بہت غلطی کر رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ضلال مبین، ایسی واضح غلطی کر رہے ہیں جن کا ان کو خود بھی پتہ ہوگا کہ یہ غلط کر رہا ہوں۔ دیکھو 2 چھوٹے بچے ہیں، اپنے کھانے پینے اور لباس تک بدلنے میں محتاج ہیں، ان سے اتنا پیار کر رہے ہیں، ہم 10 کڑیل نوجوان ہیں اور سارا گھر کا بوجھ اٹھائے ہوئے، تو ہم سے زیادہ ان کی پرواہ کرتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے، اس کا علاج کیا ہو؟ یہ تو جو انہوں نے خواب دیکھا ہے، یہ اگر دنیا کی سلطنت بھی لے گئے، دین کی ریاست بھی لے گئے، تو پھر تو ہم بالکل ہی، ہمارے تو کچھ بھی نہ بنے گا، ہمیں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، پہلے ہی ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، پھر کون پوچھے گا؟ تو کیا کریں؟ سوچو، کچھ کرنا چاہیے۔ پھر مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے اقتلوا یوسف کو قتل کر دیتے، نہ یوسف ہوں گے اور نہ یہ بات آگے بڑھے گی۔ یا پھر ایسا کرتے ہیں ابترہوہ ارضیں، دور کسی زمین میں انہیں پھینک دو، جہاں سے ان کی کوئی خبر بھی نہ آئے، کوئی پتہ نہ چل سکے کہ کہاں گئے، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، خراب حال میں ہیں، اچھے ہیں، بیمار ہیں، کوئی پتہ نہ چلے، گم ہو جائیں بالکل۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو، یعنی ساری محبت صرف تمہارے لیے رہ جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور یہ سارا کچھ کر کے پھر توبہ کر لینا اور پھر اللہ کرنے لگ، پھر نیک ہو جانا۔ یار کوئی ایک گناہ خیر تو ہے، ساری زندگی میں ایک کر لیا جائے تو کیا فرق پڑتا، پھر توبہ کر لیں گے، پھر نیک ہو جائیں گے، صالحین میں شامل ہو جائیں گے۔ تو مشورے یہ ہونے لگے کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، قصہ ہی پاک ہو جائے، کہیں جنگل میں پھینک آئے، یا پھر انہیں کوئی ایسا طریقہ ہو کہ کسی دور دراز زمین میں پھینک دیا جائے جہاں سے ان کی کوئی خبر نہ آئے اور وہ قصہ ہی پارینہ بن جائیں اور کوئی ان کا ہم سے تعلق ہی نہ ہو۔ تو پھر یہ ہوگا کہ والد گرامی کے سامنے صرف تم ہوگے، تم ہی سے محبت کریں گے۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ انہوں نے جرم تو کیا، قتل کا ارادہ کیا یا پھر انہیں دور پھینک دینے کا، ان سے بہت بڑی زیادتی تھی، اور صرف یوسف علیہ السلام سے نہیں تھی، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی تھی کہ ان کے معبود بیٹے کو بلا وجہ چھین لیا جائے اور اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ لیکن فرماتے ہیں اس کی طے میں نبی کی اور یعقوب علیہ السلام کی محبت تھی، یعنی انہوں نے طریقہ غلط اختیار کیا، لیکن وہ چاہتے یہ تھے کہ والد گرامی کی محبت ہمیں نصیب ہو، پوری توجہ ہمیں نصیب ہو، اس میں خلوص تھا۔ یعنی جو جرم کا سبب بن رہی ہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت تھی، یعقوب علیہ السلام کی محبت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے ساتھ مہربانی کریں، ہم پر پوری توجہ فرماتے ہیں صاحب تفسیر مظہری کہ یہ جو نبی کی محبت تھی یہ ان کی توبہ اور معافی کا سبب بن گئی۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ غلط تھا، وہ طریقہ کار غلط تھا، نبی کی شریعت کے بھی خلاف تھا، حق و انصاف کے بھی خلاف تھا، لیکن کس لیے کیا؟ وہ جو سبب تھا وہ نبی علیہ السلام کی محبت تھی، یعقوب علیہ السلام کی محبت۔ اس محبت نے انہیں
توبہ کی توفیق عطا کر دی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا۔ حال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، تو پھر جن کا حق ضائع ہوا تھا، جنہیں دکھ پہنچا تھا، دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں معاف فرما رہے ہیں، تو پھر تیسرے کو اعتراض کرنے کی گنجائش کہاں رہتی؟ اور کسی کا تو ان پر کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں معافی بھی مل گئی، توبہ بھی نصیب ہوگی، اور 2 نبیوں کی صحبت بھی نصیب ہو گئی، 2 انبیاء کے صحابی بن گئے۔ جو بڑی عجیب بات ہے کہ بظاہر آپ کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن ارادے میں نیکی نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے دکھاوے کا نیک کام کرتے ہیں، حقیقتاً اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس بظاہر نیکی کا ثواب نہیں ملتا، اس پہ عذاب مرتب ہوتا۔ بظاہر آپ سے غلطی ہو گئی لیکن ارادہ نیک تھا، تو اللہ توبہ کے سبب پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جو اندر قلب میں جو خلوص ہوتا ہے اور نیت میں جو اخلاص ہوتا ہے، وہ پھر بندے کو نیکی تک لے جاتا ہے اور توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ قتل کرنا تو بہت زیادتی ہے، ایک معصوم بچہ اتنا پیارا، پھر ہمارا بھائی، ہمارے والد کا محبوب والد گرامی زندہ موجود بیٹھے ہیں، 7 سال کی عمر کا بچہ، ایک چھوٹا ننھا بچہ، پھر وہ ہمارا بھائی اور والد کا بہت منظور نظر، تو بلا سبب قتل کرنا یہ بڑی زیادہ۔ قتل نہیں کرو، قتل والا ارادہ چھوڑ دو۔ پھر کیا کریں بھائی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، اس نے یہ رائے دی تھی کہ میرے بھائیو ایسا نہ سوچو، قتل کرنے کا نہ سوچو، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو ہرگز۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا القوا فی غیابۃ الجب، کسی ویران کنویں میں پھینک دو یار، یا گرنے سے ہی مر جائے گا، یا نیچے 2 دن 3 دن بھوکا پیاسا رہ کے مر جائے گا، یا ہو سکتا ہے ویران کنویں میں کوئی زہریلا سانپ وغیرہ یا کوئی کیڑا مکوڑا اسے ڈس لے، تو تم قتل سے بچ جاؤ گے، وہ اپنی موت مر جائے گا، تم اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو، کسی ویران کنویں میں ڈال دو۔ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے، بھائی کیا سوچ رہے ہیں، قدرت اس سے کیا دیکھنا چاہتی ہے، اللہ کریم اپنی قدرت کاملہ سے اس سے کیا نتائج پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہ بظاہر بات تباہی کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ سفر ہو رہا ہے تخت مصر کی طرف۔ بظاہر بات موت تک، ایذا تک، تکلیف تک، بربادی تک بظاہر بات جا رہی ہے، لیکن حقیقتاً سفر شروع ہو گیا ہے سلطنت مصر کے تخت نشینی کا۔ تو ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے، اس کو کیا منظور ہوتا ہے، اس میں اپنی عقل کو نہیں لڑانا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو دائرہ شریعت کے اندر رکھ کر اللہ کی اطاعت اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے لیے بہتر فرما، دنیا و آخرت کی بہتری عطا فرما، آسانیاں عطا فرما۔ وہ اپنے کاموں کو خوب سمجھتا ہے، تو انہوں نے فرمایا بھائی قتل نہ کرو، القوا فی غیابۃ الجب، کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، یلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، اور ہو سکتا ہے وہ مرنے سے بچ ہی جائے، کوئی راہ گزرتا ہوا قافلہ اسے اس میں سے نکال لے۔ تو اگر قافلے نے بھی نکال لیا تو وہ کہیں دور دراز لے جائے گا، یہاں تو بیچنے سے رہا، تو وہ کہیں دور دراز جا کے قافلے والوں میں نکالا، تو یہ تھوڑا ہے کہ یہی نیلامی کرنے بیٹھ جائیں گے، وہ بھی تو کہیں دور لے جائیں گے کہ یہاں کا بندہ ہے یہاں سے دور لے جاؤ، تو تمہارا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، تم اسے نگاہوں سے اوجھلی کرنا چاہتے ہو، دور دراز پھینکنا چاہتے ہو، اور اگر کنویں میں مر گیا تو وہ اس کی تبھی موت ہوگی، تم نے تو نہیں مارا۔ انسان
جب گناہ کے ارادے کرتے ہیں تو اس طرح کے بہانے تراشتے ہیں. کنویں میں آپ پھینک رہے ہو، اس کی وجہ سے مر گئے تو تم نے کیوں نہیں مارا؟ انسانی مزاج ہے نا اس طرح کے بہانے تراشتا ہے. اب طے ہو گیا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو ہم کسی اندھے کنویں میں پھینک دیں گے. یہ روک رہے ہیں راستہ اس خواب کی تعبیر کا کہ بھئی یہ کہیں بادشاہ بن جائیں گے. پہلے ہی والد گرامی ان کو بہت چاہتے ہیں، پھر ان کے پاس حکومت و سلطنت بھی آ گئی، پھر نبوت بھی آ گئی، تو ہمارا تو شمار قطار کسی میں نہیں رہیں گے ہم تو، لہذا یہ ختم کر دیے. اب یہ ان کا راستہ روکنے کی تدبیریں ہو رہی ہیں، اور قدرت انہی تدبیروں کو انہیں مصر پہنچانے کا سبب بنا رہی. یہ سارا طے کر کے شام کو والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون. وہ کہنے لگے ابا جی آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تو ہم پر بالکل اعتبار نہیں کرتے. بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے آپ سے بھی زیادہ بہی خواہ ہیں، اس کا بھلا چاہنے والے ہیں. ہمیں بھی محبت ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اور آپ ہے کہ ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے. یہ عجیب بات ہے. آپ یوسف علیہ السلام کو ہم سے چھپائے چھپائے پھرتے ہیں، نہ وہ ہمارے ساتھ کھیلنے کو نکلتا ہے، نہ ہمارے ساتھ کسی سفر کو جاتا ہے، نہ ہمارے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے. آپ ہر وقت گود میں لیے پھرتے ہیں اور ہم سے الگ الگ کیے پھرتے ہیں. تو آپ کو ہم پہ کیا بد اعتمادی ہے، کیا بے اعتبار؟ لا تامنا علی یوسف، یوسف کے معاملے میں ہم پہ اعتبار نہیں کرتے آپ. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بھائی خواہ ہیں، بھلا چاہنے والے. ظاہر ہے انہوں نے فرمایا ہوگا میں نے کب کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تم سے خطرہ ہے، یہ تم یوسف کے دشمن ہو، ایسا تو میں نے نہیں کہا. تو وہ کہنے لگے اگر یہ بات ہے ارسلوا معنا غدا، تو کل اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم باہر جائیں گے، جنگل میں سیر کریں گے، تفریح کریں گے، کھانا وانا بنا کر لے جائیں گے، وہیں جنگل میں بیٹھ کر کھائیں پیئیں گے اور کھیلے کودیں گے، بھاگے دوڑیں گے، نشانہ بازی کریں گے اور واپس آ جائیں گے. تو کہنے لگے ارسلوا معنا غدا، اگر ہم پر اعتماد ہے تو کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے. صبح ہم جائیں گے، ہمارا پروگرام ہے جنگل میں جانے کا، کھائیں پیئیں گے بھی، بھاگیں دوڑیں گے، کھیلیں کودیں گے بھی، یلعب کھیلیں کودیں گے بھی. اس سے علماء نے یہ دلیل لی ہے کہ تفریح کرنا جو شرعاً جائز ہو، اور تفریح میں وہ کام کرنا جن کی شریعت اجازت دے، یہ اچھی بات ہے. کوئی دوڑ لگاتا ہے، کوئی گھوڑ سواری کرتا ہے، کوئی نشانہ بازی کرتا ہے، اس پہ سٹے جوئے شرطیں نہیں ہونی چاہیے. مثبت کھیلیں اگر ہوں اور وہ کی جائیں تو وہ درست ہے. ضروری نہیں باہر جا کر کی جائیں، شہر میں کرو، گاؤں میں کرو، نشانہ بازی کی مشقیں کرو، کھیل کود جس سے صحت بنتی ہو، جیسے دیہات میں کبڈی وغیرہ یہ وہ، تو یہ سارے کام جائز ہیں بشرطے کہ ان میں کوئی بات خلاف شریعت شامل نہ کی جائے اور ان پر کوئی جوا بازی وغیرہ نہ لگائی جائے، سٹا نہ کھیلا جائے. تو کہنے لگے آپ کل یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہم خوب کھائیں پیئیں گے، کھیلیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم یوسف کی حفاظت بھی کریں گے. ہم اتنے تگڑے ہیں، 10 جوان آدمی ہیں، پورا ایک فوج بنتے ہیں، ہم حفاظت کا حق بھی ادا کریں گے. یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. وہ کہنے لگے یار میرا دل نہیں کرتا یوسف کو جدا کرنے کے لیے. انی لیحزننی، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات سے.
میرا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں یوسف کو اپنے سے جدا کر دوں کہ کہیں بھیج دوں. اور پھر اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ آج کل تو بڑے بھیڑیے ہیں اور بڑے خونخوار بھیڑیے ہیں اور اس علاقے میں ہمارے میں ہیں، جنگلات بھرے پڑے ہیں، تو یہ شہروں سے گاؤں سے لوگوں کے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور تم ایک بچے کو جنگل میں لے جاؤ، تم اپنی بھاگ دوڑ میں کھیل کود میں لگ جاؤ، اسے کیوں بھیڑیا ہی پھاڑ کھائے. تو میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ تم تو اپنی کھیل کود میں غافل ہو جاؤ اور وہ بچہ ہے اسے اسے کوئی بھیڑیا ہی کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو. تو نہیں، میرا دل نہیں مانتا. انہوں نے بڑا جھگڑا کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، بھیڑیا کیوں کھا جائے. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم 10 گبرو جوان طاقتور صحت مند وہاں ہوں تو پھر ہمارا کیا، پھر ہم تو مر گئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارے ہونے کا کیا فائدہ، پھر ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، پھر تو ہماری تو کوئی چیز نہ بنی. یہ کیا نہیں ہو سکتا بجے، ایسا نہیں ہو سکتا. فلما ذهبوا به، چنانچہ اصرار منت ترلا کر کے یعقوب علیہ السلام کو راضی کر دیا، اور صبح پکنک پر نکل پڑے، سیر و تفریح پر، کھانا پینا بھی ساتھ لے لیا، یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے لیا اور چل پڑے. اس بات میں یہود نے بھی بڑے اضافے کیے جنہیں اسرائیلیات کہتے ہیں، اور ہمارے مفسرین کرام نے بھی وہ نقل فرما دی ہیں، کیونکہ مفسرین کرام نے کسی کی رائے کو چھوڑا نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ مفسرین کرام کے نقل کرنے سے وہ درست ثابت ہو گئی، نہیں، انہوں نے ان کے حوالے سے نقل فرمائی ہیں کہ اس میں یہ انہوں نے کہا ہی اسرائیلیات جاتا ہے کہ یہودیوں کی کہی ہوئی باتیں. پھر آگے یہ چڑھ گیا قصہ گوؤں کے آگے، پھر انہوں نے کبھی نظم میں کبھی نثر میں اتنی موٹی کتابیں بنا دی. یہ سارے اضافے ہیں. حقیقت وہ ہے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے. خالص کہانی، اصل واقعات وہ ہیں جو کتاب اللہ نے بیان فرمائے. چنانچہ جب وہ لے کر چلے گئے اور جنگل میں پہنچے تو انہیں پھر تو سارے وہیں کے رہنے والے تھے، اونٹ پالتے تھے، جنگلوں میں چراتے تھے، قافلے لے کر آتے جاتے تھے، سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، مزدوری کے انہیں پتہ تھا کہاں راستہ ہے کہاں کو. ایک قدیم راستہ اس جنگل سے گزرتا تھا جو اب متروک ہو چکا تھا، اور قافلوں نے دوسرا راستہ بنا لیا تھا، اور اس راستے پر کنواں تھا. تو یہ جہاں پانی دستیاب ہوتا، یہ بڑے پکے تجارتی قافلوں کے راستے ہوتے تھے، اور ان پر جہاں پانی دستیاب ہوتا وہاں کنواں بنا لیتے، جہاں چشمہ ہوتا وہاں کیمپ لگانے کی جگہ بنا لیتے. تو پھر کوئی دوسرا راستہ اس سے سیل مل گیا ہوگا، وہ لوگوں نے اختیار کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا. یہ متروک تھا، لیکن ایک کنواں تھا، جب لوگوں نے راستہ ہی بدل لیا تو برسوں سے ویران پڑا تھا، کسی کو پتہ نہیں پانی ہے نہیں ہے، خشک ہو گیا یا کیچڑ سے بھر گیا یا مٹی گر کے بھر گیا، یا ہے کافی گہرا تھا. تو سیدھے وہاں لے گئے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، جب وہ وہاں سے لے گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس سے اور جنگل میں پہنچے، اور اس بات پر سارے متفق ہو گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اس بات پہ سارے متفق ہو گئے کہ انہیں ویران کنویں میں پھینک دو. سبحان اللہ. بڑے نازوں کے پلے تھے، والد گرامی کے بڑے لاڈلے تھے. دنیا میں اللہ کریم نے انہیں اتنا حسن دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث معراج میں فرماتے ہیں کہ میری یوسف سے ملاقات ہوئی تو لگتا ہے جیسے اللہ نے آدھا حسن تو صرف یوسف اکیلے کو دے دیا اور باقی آدھا ساری انسانیت میں بانٹا.
تو بہت حسین تھے، نازک مزاج تھے، پھر 7 سال کے بچے تھے، 7 سال کا بچہ ہوتا ہی کتنا ہے۔ پھر بھائیوں نے جب والد سے لے کر جنگل میں پہنچے تو جھڑکا بھی، تکلیف بھی دی، مارا پیٹا بھی، اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ تو جب پریشانی حد سے بڑھی، انہوں نے کنویں میں لٹکا دیا یا رسی کاٹ دی، یا ان کے پاس رسی چھوٹی تھی، کنواں زیادہ گہرا تھا، اور جہاں تک رسی تھی وہاں تک لٹکایا، جب رسی ختم ہو گئی انہوں نے چھوڑ دی۔ جب انہوں نے رسی چھوڑ دی، نیچے دور کنویں کی گہرائی نظر آ رہی تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے پھر بات کی یوسف سے۔ جب دنیا کا کوئی آسرا سامنے نہ رہا، ظاہری کوئی سبب بچنے کا نہ رہا، کسی سے مدد کی کوئی امید نہ رہی، گھر سے دور، والد گرامی سے دور، بھائی وہ تھے جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا، سطح زمین سے بھی نیچے چلے گئے، تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف سے بات کی کہ گھبراؤ نہیں، یہ راستہ آپ کی ہلاکت کی طرف نہیں جا رہا، یہ آپ کے سلطنت مصر کی سڑک ہے جس پر آپ چل رہے ہیں، یہ راستہ وہاں پہنچتا ہے، اور ایک وقت آئے گا تو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، ایک وقت آئے گا کہ آپ تخت مصر پر ہوں گے، یہ کاسہ سوال لیے آپ کے سامنے دست سوال دراز کرے، تب آپ انہیں یاد کرائیں گے کہ تم نے تو مجھے کنویں میں پھینکا تھا۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، ایک دن آئے گا جب آپ ان کو ان کی یہ ساری باتیں یاد کرائیں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ انہیں تو یہ سارے قصے بھول بھی چکے ہوں گے، مدت بھی، اس کا مطلب ہے درمیان میں کافی سال گزر گئے ہوں گے، وہ تو یہ باتیں بھول بھی گئے ہوں گے، آپ گھبرائیے نہیں۔ جبرائیل امین کو حکم ہوا، انہوں نے وہ رسی چھوٹنے یا کٹنے سے لے کر نیچے جو فیصلہ تھا طے تک پہنچنے سے پہلے آ کر یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ کنویں میں ایک چٹان آگے نکلی ہوئی تھی، پانی سے اوپر تھی، اس پر بٹھا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان پر وحی کی، وحی بمانی الہام و القا ہے جہاں، کیونکہ اس وقت تک آپ نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے، پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، مبعوث ہونے سے پہلے جو اس پہ اللہ کی طرف سے بات آتی ہے اسے القا یا الہام کہتے ہیں، اور القا اور الہام غیر نبی پر بھی ثابت ہے، ولی اللہ پر بھی ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ نبی پر جو ہوتا ہے وہ بہت قوی، مضبوط، قابل عمل ہوتا ہے، ولی پر جو ہوتا ہے وہ تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، یا پھر اللہ کریم جس سے کام لینا چاہے اس کے قلب میں وہ یقین پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس پر عمل کر گزرتا ہے۔ موسیٰ نبی نہیں تھی، کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی، لیکن وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہم نے بات کی، القا کیا یا الہام ہوا، اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا، اور مشکل کام تھا، بڑا عجیب مشکل کام تھا کہ اپنے نوزائیدہ بچے کو آپ کسی چیز میں ڈال کر دریا میں ڈال دیں، یہ آسان کام نہیں تھا، لیکن فرمایا ربطنا علی قلبہا، ہم نے اس کے دل سے رابطہ کر لیا، اسے مضبوط کر دیا، اسے بات سمجھا دی، اور انہوں نے سمجھا کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، اور انہوں نے قوت دی، میں نے انہیں قوت دی کہ وہ ایسا کر گزرے۔ وربطنا علی قلبہا، ان کے دل سے ہم نے اپنا تعلق جوڑ لیا، رابطہ قائم کر لیا۔
اور وہ قوت انہیں بخشی کہ انہوں نے اس الہام و القاء کو بھی سمجھا، اس کا مفہوم بھی سمجھا، اس پر عمل ضروری بھی سمجھا، اور وہ عمل کر بھی گزری، اور پھر کسی سے شکایت بھی نہیں کی، روئی پیٹی چلائی بھی نہیں کہ میں نے بیٹا دریا میں پھینک دیا۔ فرمایا ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا پھینک دو، ہم لوٹا کر تمہیں دیں گے، اور تم ایک بچہ پھینک دیں ہم تمہیں وہ لوٹا دیں گے جو من المرسلین، جو اللہ کے رسولوں میں سے ہوگا، ہم اسے نبی بنائیں گے، اس کی زندگی کا خطرہ نہ کرو، دریا اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا، زمانہ اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا، فرعون اور اس کے سارے وسائل اس کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، یہ اللہ کے رسولوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح حضرت مریم پر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مریم، ہم نے مریم سے بات کی، وہ بھی الہام و القاء ہی تھا، انہوں نے بھی اس پر عمل کیا، جو انہیں ارشاد ہوا انہوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ یہ جو لوگ عمل کر گزرتے ہیں اس کی وجہ وہ القاء الہی، وہ رابطہ ہوتا ہے جو اللہ ان کے قلوب سے، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات بالکل سچی ہے اور مجھے ایسا کرنا ہے، اور وہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی پر کچھ القاء ہوتا ہے، کسی کو کچھ سمجھ آتی ہے وجدان کے ذریعے، کسی طرح غیبی امر کا پتہ چلتا ہے، تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی وحی پہ پیش کی جائے، آپ کی شریعت پہ پیش کی جائے کہ کوئی خلاف امر شریعت کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو انسانیت کے لیے آخری شریعت ہے اور قیامت تک کے لیے شریعت ہے، اس کے خلاف تو کوئی امر نہیں۔ جو کچھ دکھایا جاتا ہے یا القاء کیا جاتا ہے وہ حق ہوتا ہے، لیکن دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا ہوتا ہے جہاں سے بات آ رہی ہے، دوسرا سرا ہوتا ہے جو بات وصول کر رہا ہے، جسے ریسیونگ اینڈ کہتے ہیں۔ اگر ریسیونگ اینڈ پہ نبی ہو تو پھر اتنا مضبوط ہے کہ درمیان میں غلطی نہیں لگتی، غیر نبی ہو تو غیر نبی اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اسے دھوکہ لگ سکتا ہے، غلطی لگ سکتی ہے، سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، بات صحیح ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ لہذا ولی کا کشف محتاج ہے شریعت مطہرہ کا، اس کے مطابق ہے تو پھر صرف وہ خود مکلف ہے کہ اس پر عمل کرے، اور اگر کشف پر عمل نہ کرے تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے، آخرت کا گناہ نہیں ہوتا۔ کسی ولی کو کشف ہو، کشفن کوئی اسے حکم ملے اور اس پر وہ عمل نہ کرے تو آخرت کا عذاب اس میں مرتب نہیں ہوتا، صرف دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا۔ نبی کے کشف کا ساری امت کو حکم ہے کہ سب نے اس پر عمل کرنا ہے، اور جو عمل نہ کرے اس کی دنیا بھی جاتی ہے، آخرت بھی جاتی ہے۔ جو بات نبی کو سمجھ آتی ہے، نبی کا خواب ہو، نبی کا کشف ہو، نبی پر وحی آئے، نبی کو الہام ہو، نبی کا وجدان ہو، یا نبی کو القاء کیا جائے، تو جو اللہ کے نبی کو بات سمجھ آتی ہے وہ اس کی ساری امت ماننے کی مکلف ہوتی ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کریں تو دنیا کا نقصان بھی ہوتا ہے، آخرت کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ولی کے کشف کو ماننے کا دوسرا مکلف ہی نہیں۔ تو پھر جو لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کس ساتھی کو کشف ہوتا ہے، اس سے میں جا کر اپنی بات پوچھوں تو انہیں کیا حاصل ہوا، وہ تو اس کو ماننے کے مکلف ہی نہیں۔ اس سے یہ ملتا ہے کہ اپنا نقصان بھی کرتے ہیں اور اس ساتھی کا نقصان بھی کرتے ہیں، دونوں کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ولی کا کشف بھی لوگ ماننے لگ جائیں تو پھر ولی اور نبی میں فرق کیا رہا؟ پھر تو یہ صاحب وحی ہو گیا۔ لہذا نبی کے ولی کے مکلف کا کشف کا کوئی دوسرا بندہ مکلف نہیں ہے، ولی کے کشف کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مکلف نہیں ہے، اور وہ خود بھی اس پر عمل نہ کرے اگر تو دنیا کا نقصان ہوگا، آخرت کا نہیں ہوگا۔ نبی کو جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو نبی ارشاد فرماتا ہے، اس پر پوری امت پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کا اتباع کریں،
اور اگر نہ کریں گے تو دنیا کا نقصان بھی ہوگا، آخرت کا بھی ہوگا۔ تو یہ وہی القا یا الہام ہے، کیونکہ ابھی وہی نبوت تو نہیں آئی ابھی تو، اور نبی کو ولادت سے لے کر مبعوث ہونے تک انتہائی مضبوط اور اپنی شان کے مطابق مقامات ولایت حاصل ہوتے ہیں۔ نبی کی ولایت ہوتی الگ ہے ولی کی ولایت سے، بہت عرفہ ہوتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو ہم نے یوسف سے بات کی، گھبراؤ نہیں، یہ تو اپنی طرف سے ہاتھ جھاڑ کر چلے گئے کہ یہ مصیبت ختم ہوئی، انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک دن آپ تخت شاہی پہ جلوہ افروز ہوں گے، اور یہ کاسے سوال لیے دستے سوال دراز کریں گے آپ کی بارگاہ میں، اور پھر آپ انہیں یاد دلائیں گے کہ یاد کرو میں وہ یوسف ہوں جس کو تم نے وہ ویران کنویں میں پھینکا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔